बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, अमन का जमाना हो या हालत जंग, पाक बहरिया हरदम मौजूद है, चाहे दहशतगर्दी के खिलाफ महाज हो या बहरी कजाकी के खिलाफ। बहरिया मुस्तैद है, तैयार है, मौजूद है, सरहदों की निगहबानी कर रही है। अब मार्का है 7वीं आलमी अमन मशकों का, जहां पाक बहरिया ने 45 से ज्यादा ममालिक की मेजबानी के फरीजा अंजाम देना है। छठी आलमी मशकों में क्या हुआ, हमने PNS असलत से कवर किया, पाकिस्तान नेवी के जंगी जहाज से कवर किया। देखते रहे क्या होता रहा। आपको पहले अहवाल दिखाएंगे, फिर देखेंगे कि 7वीं आलमी मशकों के लिए क्या तैयारी है, क्या मौका है, अमन दुश्मनों को क्या। जी नाज़रीन, छठी आलमी मशकों का अहवाल आपने देखा, 7वीं का मार्का है। मालूम करते हैं क्या क्या होना है। हमारे साथ मौजूद होंगे कमांडर फहद साहब, स्टूडियोज में मौजूद हैं। साथ साथ हमारे साथ कमोडोर अली अब्बास साहब मौजूद है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स कराची के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा मैरीटाइम अफेयर्स की रिसर्चर नगमाना जफर भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगी। मेहमानों से पूछेंगे कि आखिर कितना बड़ा मामला है, कितनी बड़ी ये कामयाबी है पाकिस्तान नेवी की, कितने सारे ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करके एक्सपीरियंस शेयर करने का एक मामला हो रहा है। कमांडर फहद साहब से गुफ्तगू शुरू करते हैं। कमांडर साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो तमाम आप मेहमानों का एक साथ ही शुक्रिया कर देते ताकि गुफ्तगू आगे की तरफ हो सके। कमांडर साहब, 45 ममालिक जमा होंगे, फौजें जमा होंगी, बात अमन की होगी, तो फौज जमा हो, जंग के लिए फौज तैयार की जाती है, वो अमन की बात करे, कितना बड़ा एक ये कामयाबी होती है दुनिया के पीस की तरफ। जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया यहाँ पे आने का और इस बारे में बात करने का। जैसे आप देखें, अमन को मेंटेन करने के लिए जो चीज़ आपको सबसे फॉरमोस्ट चाहिए वो एक इफ़ेक्टिव फ़ौज ही है, और जब तक फ़ौज इफ़ेक्टिव होगी तो अमन जो है ना वो प्रिवेल करेगा। पूरी दुनिया में ये एक यूनिवर्सल लॉ है, इसको आप कह लें। तो अमन एक्सरसाइज जो है वो पाकिस्तान नेवी की, ये जैसे कि आपने बताया कि 7th एक्सरसाइज है इस सीरीज़ की, और अभी तकरीबन 45 ममालिक दुनिया भर से पाकिस्तान आ रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है पहले तो पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस का, कि दुनिया पाकिस्तान को किस नज़र से देखती है और कितनी अहमियत देती है। और सेकेंडली अगर आप इन ममालिक में देखें कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जैसे कि USA है, चाइना है, रशिया है, उनकी नेवीज़ भी यहाँ पे आके हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगी, पाकिस्तान नेवी के साथ ऑपरेट करेंगी, उनकी आपस के रिलेशंस बेहतर होंगे, आपस के ऑपरेशंस बेहतर होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी, ना सिर्फ नेवी के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए। अच्छा, फौजों का आपस में मिलना, उनका एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना, फहद साहब, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना सीखने का मौका मिलता है सारी एक्सरसाइज से? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप देखें ये दुनिया के पूरी दुनिया से ये नेवीज़ यहाँ पे आ रही हैं, और हर मुल्क की जो अपनी सिचुएशन होती है, जो वहाँ की आप कह लें जोग्राफी है, वहाँ की इन्वायरमेंट है, वो डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में ऑपरेट करने से आपके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिस पे आपके बहुत मुख्तलिफ प्रोसीजर्स बने हुए होते हैं, और यही एक्सपीरियंस शेयरिंग होती है। जब आप देखेंगे नेवीज़ जो कि नॉर्थ ऑफ द वर्ल्ड से आ रही हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत ही सर्दी होती है, ठंडे इलाके हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ ऑपरेशन, मुख्तलिफ प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं, जबकि हमारे एरिया में डिफरेंट हैं। तो ये आपस में जब एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो आप बहुत सी नई चीज़ें सीखते हैं। वो बहुत बड़ी नेवीज़ हैं, उनकी हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा है, उनके पास रिच एक्सपीरियंस है, प्लस एट द सेम टाइम हमारी भी कोई 70 साल से ज़्यादा की जो है ना वो हिस्ट्री है और एक्सपीरियंस है। तो आप देखें कि अगर वो यहाँ आके हमारे साथ ऑपरेट करके हमारे से सीखना चाह रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान नेवी की प्रोफेशनल एक्सेलेंस इस वक्त किस लेवल पे होगी। और एक दूसरे से सीखने का मामला होता है। कमोडोर साहब की तरफ चलते हैं। कमोडोर साहब, मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, ज़ाहिर रिसर्च भी होती है, सारी चीज़ें आपके लिए पास होती हैं। एक इतना बड़ा एक एक्सरसाइज होना कि जिसमें दुनिया के 45 ममालिक, सारे चोटी के ममालिक, यानी कि बड़ी बड़ी नेवीज दुनिया की सारी एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद हों, एक्सपीरियंस शेयर हो रहा हो, डिस्कशंस हो रहे हों, एक्सरसाइज हो रही हो, इस सारी सिचुएशन जो बनती है एक प्रोफेशनल सोल्जर के लिए ये कितना बड़ा एक मामला होता है कि कितना बड़ा एक्सपीरियंस शेयरिंग का एक प्लेटफॉर्म होता है जो पाकिस्तान नेवी प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ पाकिस्तान की नेवी को नहीं बल्कि दुनिया भर की नेवीज को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फवाद साहब। सबसे पहले मैं मुद्दू करने का बहुत शुक्रिया। जैसे कि कमांडर फहद ने भी हाईलाइट किया है, ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। इस वक्त मैं आपको ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इंडियन ओशन जो रीजन है, या इंडियन ओशन है, दुनिया के जितने भी समंदर हैं उनमें इंडियन ओशन की बड़ी एक यूनिक वैल्यू है और इसकी बड़ी यूनिक स्ट्रेटेजिक हैसियत है, और उसके अंदर पाकिस्तान की हैसियत ख़ास तौर पर बहुत अहम और स्ट्रेटेजिक लेवल की है।
इंडियन ओशन इस वक्त वाहिद एक ओशन है या ये वाहिद रीजन है जहाँ पे मल्टीपल किस्म के इश्यूज और मल्टीपल किस्म के सब रीजन्स हैं जहाँ के अपने यूनिक इश्यूज हैं या प्रॉब्लम्स हैं. फॉर एग्जांपल आप वेस्टर्न इंडियन ओशन में ले लें तो एक तरफ गल्फ की सिचुएशन आपके सामने है, आपके पास ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट की सिचुएशन सामने है, रेड सी है, यमन का इशू है, और अगर आप ईस्ट पे चले जाएं तो आपको मलाक्का स्ट्रेट्स की एक अलग डायनामिक्स है, और यहाँ पे रीजनल कन्फ्लिक्ट्स हैं. आपको पता है ईरान, इराक, गल्फ, एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस यहाँ आती हैं, काउंटर पॉलिसी ऑपरेशंस यहाँ होते हैं, फिर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में पाकिस्तान का नेबर ममालिक से भी कॉन्फ्लिक्ट है, और ये ट्रेडिशनल थ्रेट्स के अलावा नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं, जैसे पायरेसी है, मैरीटाइम टेररिज्म है, स्मगलिंग है, इस तरह के इनको हम कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स. तो बेसिकली हम ट्रेडिशनल से हट के नेवीज को जो जमा करने का पर्पज़ ये है कि नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जो कि सबको कॉमनली हर्ट करते हैं उनके लिए एक कॉमन स्ट्रेटजी और कॉमन मिल के एक उसके ऊपर एक्सरसाइज की जाए और उसके ऊपर इंटरऑपरेबिलिटी इस्टेब्लिश की जाए, उसके ऊपर जितने भी एसओपीज हैं या जितने भी स्ट्रेटजीज हैं उनको अलाइन किया जाए. अच्छा, क्या सीख सकेंगे कमांडर साहब लोग जो यहाँ पर आएंगे, 45 ममालिक की अफवाज यहाँ पर आएंगी, क्या उनको सीखने का मौका मिलेगा? पाकिस्तान और इसके इर्द गिर्द खित्ते का एनवायरनमेंट को पता लगेगा, या इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो किसी भी फौज के लिए जरूरी हो कि उसको पता हो कि किस इलाके में किस तरीके का बिहेवियर होता है, खासतौर पर समंदर का? समंदर सबसे अहम उसके लिए बात यह है कि जो ममालिक यहाँ पे हैं, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इस रीजन का मुल्क है जिसकी नेवी है, तो हमें इसको एक टर्म होती है जिसको कहते हैं पैटर्न ऑफ लाइफ. तो इस इलाके का जो पैटर्न ऑफ लाइफ है, जिसमें जैसे मैंने नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स की बात की है, वो पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान नेवी से मुतल्लिका जितने शोबे हैं वो उसमें बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत उनको उसकी मालूमात है. आपको पहले भी पता होगा कि हमारा बड़ा रीजन में रोल है काउंटर पायरेसी के अगेंस्ट या मैरीटाइम टेररिज्म के अगेंस्ट या जितने भी नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं, उसके अंदर हमारा एक्सपीरियंस है. हम 2004 से लेके इन सब कुव्वतों के खिलाफ इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ मिल के काम कर रहे हैं. तो जो बाकी ममालिक के मुख्तलिफ पूरे अराउंड द ग्लोब से जो लोग आ रहे हैं वो चाहेंगे कि हमारे साथ मिल के हमारे एक्सपीरियंस से वो सीखें और हम उनके एक्सपीरियंस से सीखें और एक कॉमन स्ट्रेटजी इस किस्म की बना लें. और ना सिर्फ फोर्सेस की बात नहीं है, बल्कि जैसे आपने इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, वहाँ से भी हमारे पास पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो एज ए कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए एज ए स्पीकर. अच्छा कमांडर साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, नगमाना को शामिल करते हैं प्रोग्राम में. नगमाना, आप बताइएगा कि कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं इस तरह की 45 ममालिक की अफवाज, मतलब मैं कहता हूँ कि इससे बड़ा शायद इवेंट इस वक्त दुनिया में अफवाज के हवाले से कोई नहीं हो रहा होगा, कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज कोई नहीं हो रही होगी, इतना बड़ा लोगों का अखट नहीं हो रहा होगा जितना बड़ा जो है वो इस अमन एक्सरसाइज की सूरत में पाकिस्तान नेवी जिसको होस्ट कर रही है. कॉन्फ्रेंसेस ये क्या दुनिया को देती हैं? एक तो कमांडर साहब ने बताया ना कि लोग एनवायरनमेंट चेक करते हैं, लोग जो है यहाँ पर आते हैं, माहौल पता लगता है. फाज साहब ने बताया कि जी वेदर की कंडीशंस का डिफरेंस होता है. ये सारे एक्सपीरियंसेस तो वो हैं जो प्रैक्टिकल हैं, लेकिन जंगें तो कागजों के ऊपर भी लड़ी जाती हैं. जंगें तो जो है वो या कोई भी कार्रवाई हो, चले जंग को आप छोड़ दें, अगर अमन भी कायम करना है तो उसके लिए भी पूरी एक रिसर्च और पूरे एक डेटा की जरूरत है. कितना ज्यादा डेटा दुनिया को मिल सकेगा इस तरह की किसी कॉन्फ्रेंस से जो अमन मशकों में होनी है? बहुत शुक्रिया फवाद फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. बहुत अहम सवाल आपने किया. जिस तरह से हमने शुरू किया या जिस मौजू पे बात हो रही थी, तो सबसे अहम और बुनियादी नुक्ता जो यहाँ पे लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है वो ये कि अमन एक्सरसाइजेज जो हैं वो मिलिट्री फोर्सेस का यकजा होना किसी फोर्स शो के लिए नहीं है, बल्कि उसका मकसद यही है कि उन इश्यूज़ का जिनका अभी कॉमोडोर अली अब्बास साहब ने जिक्र किया कि मुख्तलिफ तरह के इश्यूज़ हैं, उनका हल निकालना है. उनके हल निकालने के लिए जहाँ फोर्सेस एक साथ
ساتھ مل کے کام کرتی ہیں اور اپنی کوآپریشن انڈرسٹینڈنگ کے لیول کو انہینس کرتی ہیں, اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کو امپروو کرتی ہیں, وہاں پہ بہت ضروری ہے کہ معاشرے کے بہت سے دوسرے ٹیئرز پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, سائنسدان ہیں, میری ٹائم ایکسپرٹس ہیں, ایکیڈمیشنز ہیں, جو پریکٹیشنرز ہیں, ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے اور ان سے ان کی رائے سنی جائے, ان سے ان کی ریسرچ کے بارے میں جانا جائے, ان سے ان کی جو ہے ویو پوائنٹس ہیں ان کو ایک جگہ پہ یکجا کیا جائے. اسی سلسلے میں ہم امن ایکسرسائز کے ساتھ 3 دن پہ مشتمل ایک ایکیڈیمک ایکٹیویٹی کرتے ہیں جو کہ ایک کانفرنس ہے. کانفرنسز کیوں ضروری ہیں یا ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے, اس سلسلے میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ لرننگ فرام ادرز ایکسپیرینس از امپورٹنٹ. وہی مسئلہ جو ہمیں درپیش ہے وہی خطے کے دوسرے ممالک کو درپیش ہے اور وہ اسے اپنے طریقے سے اپنی نیشنل اسٹریٹجیز کے تھرو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب یہاں پہ سب لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کو یا انلیگل فشنگ کو یا جو ہے انلیگل اسمگلنگ کو یا پائریسی کے ایشو کو ہم ایسے ڈیل کر رہے ہیں, آپ کے لیسن لرن کیا ہیں, تو وہاں پہ بغیر کسی ہیل و حجت کے کم وقت میں آپ دوسرے کے ایکسپیرینسز کو اپنے لیے مارک کر سکتے ہیں اور اپنی پریکٹسز میں شامل کر سکتے ہیں. تو کانفرنسز کا کردار اس طرح سے بہت اہم ہے. دوسری ایک چیز جو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی, ہم اس خطے میں موجود ہیں جہاں پہ پولیٹیکل ڈفرینسز ہمیں کوآپریشن کی طرف جانے نہیں دیتے. ایسی صورتحال میں اس طرح کی کانفرنسز, اس طرح کی بیٹھک کے جس میں ایکیڈمیشنز آتے ہیں اور اپنی ریسرچ شیئر کرتے ہیں, نہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اہم ہے بلکہ پوری دنیا میں وہ لوگ جو ان موضوعات پہ کام کر رہے ہیں وہ اس کا بڑی ہی شدت سے انتظار کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں, کیونکہ یہاں سے نکلنے والی ریکمنڈیشنز یہ نہ صرف یہ کہ گورنمنٹ ایجنسیز کے پاس جاتی ہیں بلکہ ریجنل اور انٹرنیشنل لیول پہ ان کے فریم ورکس کو, ان ایڈوائزز کو فالو کیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ بہت ہی اہم ایکٹیویٹی ہے. سومن ایکسرسائز یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹا جنریشن بھی ہوتی ہے یہاں پر, جو ڈسکشنز ہوتی ہیں وہ کمپائل ہو کے ایک ڈیٹا کی صورت میں آتی ہیں. ایک میں چھوٹا سا بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد آؤں گا تو اس مشقوں میں ہوگا کیا کیا, کیا اس کا اسکیجول ہوگا, کیا کیا اس سے حاصل ہوگا, اور ساتھ ساتھ دنیا کو یہاں پر اٹریکشن کیا محسوس ہوتی ہے, اس پہ بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. آمدید. 7ویں عالمی امن مشقیں پاکستان بحریہ, بات ہو رہی ہے ان تمام موضوعات کے اوپر. کمانڈر فہد صاحب کی طرف چلتے ہیں. فہد صاحب, کیا اسکیجول بنایا گیا ہے 7ویں عالمی مشقوں کا, کیونکہ 6ٹھی میں نے خود کور کی تھی, مجھے اس میں پتا ہے کہ 3-4 دن تو مختلف ایسے کام ہوتے رہتے کہ جو جنگی قسم کے نہیں تھے, اور 1-2 دن جو ہے وہ سی کے اندر بھی گئے تھے جہاں پر جو ہے وہ جنگی حکمت عملی کا بھی مظاہرہ ہوا تھا. تو اس دفعہ جو مشقیں ہیں اس کا اسکیجول کیا ہے؟ جی, اس دفعہ بھی جو مشقیں ہیں اس کو 2 براڈ پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے, جس میں پہلا پارٹ جو ہے وہ ہاربر کے اندر ہے اور جو دوسرا پارٹ ہے جس کو سی فیز بولا جاتا ہے. تو ہاربر والے فیز کے اندر مختلف ایکٹیویٹیز ہیں جس کے اندر obviously وہ اوپننگ سیرمنی سے وہ چیز سٹارٹ کی جائے گی جہاں پہ سارے ملکوں کے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ موجود ہوں گے, آلموسٹ 45 کنٹریز کے. اور اس کے بعد ان کے مختلف کلچرل ایونٹس بھی رکھے گئے ہیں جس میں تاکہ وہ جب ایک دوسرے کے ساتھ ملیں تو ایک دوسرے سے ان کے کلچر کے بارے میں بھی سیکھیں. کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ کسی کے ساتھ آپریٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے جو جنگی ایسپیکٹ ہے یا فوجی ایسپیکٹ ہے وہ ایک پروفیشنل چیز ہے, بٹ جب آپ کسی کے کلچر کے بارے میں بھی سیکھتے ہیں تو دس برنگز یو کلوزر ٹو ایچ ادر, اور اس طرح آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیشن گیپ بھی کم ہوتا ہے اور آپ کی آپس میں آپریشنز مزید بہتر ہوتے ہیں. تو یہ ایک سافٹ کارنر ہے اس چیز کا, ایک ایسپیکٹ ہے. اس پہ مختلف ایونٹس ہیں اور اس کے علاوہ پروفیشنل ایونٹس بھی ہیں جس میں جیسے کہ کانفرنس کا ذکر ہوا وہ بھی ہے, اور ٹیبل ٹاپ ڈسکشنز ہوتی ہیں جس کے اندر مختلف کنٹریز کے جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں وہ اپنے پیئرس کے ساتھ جو جن کی سیم اسکل سیٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ان کے ساتھ ریٹن ایکسپیرینس شیئرنگ کرتے ہیں, اور اس سے بھی کافی آپ کی لرننگ ہوتی ہے. اس فیز کے بعد جب آپ کا ہاربر فیز ختم ہو جاتا ہے تو دین تمام شپس اور ایئر کرافٹ جو مختلف ملکوں کے آئے ہوتے ہیں وہ سی میں جاتے ہیں, اور سی میں جا کے پھر ہمارے ڈفرینٹ ایونٹس ہوتے ہیں جس میں بیسک جو اس کا ایم ہے آپ کی انٹر آپریبلٹی کا وہ اگینسٹ اے کامن تھریٹ ہے. جیسے کہ سر کمانڈر صاحب نے بھی بتایا کہ وہ کامن تھریٹ جو ہے وہ نان ٹریڈیشنل ہے. نان ٹریڈیشنل کا مطلب ہے کہ میری ٹائم ٹیررزم کے اگینسٹ اور پائریسی کے اگینسٹ.
تو اس کے اگینسٹ جو بھی ہم نے سی میں ڈیڈیکیٹڈ آپریشنز کرنے ہوتے ہیں ود آل دا شپس اینڈ ایئر کرافٹ انوالوڈ، وہ آپریشنز وہاں پہ پریکٹس کیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ اس میں سیریمونیل ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے جس میں کہ آپ فارمیشنز ہوتی ہیں جس میں ایئر کرافٹ فلائی پاسٹ کرتے ہیں اور جو شپس ہیں وہ بھی اس کے اندر سیل کرتے ہیں. تو یہ ہیں جو کہ اوور آل ڈیمو بھی ہوگا ٹیررزم کے خلاف لاسٹ ایئر تھا، جی ڈیمو تھا بالکل یہ ایک ڈیمو قاسم پہ غالباً تھا. جی بالکل یہ ایک کاؤنٹر ٹیررزم ڈیمو بھی اس کے اندر کیا جائے گا، اس سال بھی ہوگا ایم سی ٹی ڈیمو کے نام سے، جس کے اندر ہماری جو اسپیشل سروسز گروپ ہیں وہ اور اس میں جو ہمارا ایویشن ونگ ہے پاکستان نیوی کا وہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے، مرینز بھی پارٹیسپیٹ کریں گے، اور یہ تمام جو باقی ملکوں کے اسپیشل فورسز جو اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں وہ اپنی ایکسپیرینس شیئرنگ کریں گے اس پرٹیکولر ڈومین کے اندر. اچھا کووڈ کا چیلنج نہیں ہے سب کے سامنے، کس طریقے سے ایس او پیز کے ساتھ کام کریں گے؟ جی بالکل کووڈ کا چیلنج تو تمام دنیا کے لیے ہے، اور جیسا کہ اس کے بارے میں جو ہماری ایس او پیز ہیں وہ بھی ایز اسٹرکٹ ایز اینی ویئر ایلس ان دا ورلڈ ہیں، اور اب تو دنیا اس لیول پہ آ گئی ہے کہ دے رسپیکٹ ایچ ادر آن دس ریگارڈ، اینڈ یہ ساری چیزیں پہلے سے بھی ان سے کمیونیکیٹ کی جا رہی ہیں. یو کین ویل امیجن کہ اس طرح کی انوائرمنٹ کے اندر یہ ایکسرسائز کو کنڈکٹ کرانا پاکستان کے بہاف پہ، اینڈ دین فار دا پارٹیسپیٹنگ کنٹریز ٹو اگری اینڈ کم اوور ہیئر ٹو کنڈکٹ دس ایکسرسائز during the COVID speaks of their seriousness towards these things. تو یہ ساری ایس او پیز جو ہیں بالکل فالو کی جا رہی ہیں اور کی جائیں گی، اس کے اوپر تو کسی کا کوئی کمپرومائز. بالکل ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو بھی آپ لوگ لے کے نہیں جا رہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے ریسٹرکٹ رکھا ہے. اچھا کمانڈو صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، کلچر کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ شدت پسندی کو یا اس طرح کے جو معاشرے کے اندر منفی جذبات ہیں اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کیا جاتا ہے، ٹیررزم کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے. تو کلچرل شیئرنگ جو ہے یہ کتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے؟ خاص طور پر دنیا کے 45 ممالک کا الگ الگ کلچر ہے، کچھ وہاں پر شیئر ہوگا، کچھ ڈسکشنز ہوں گی. جو ایک پارٹ سی کے اندر ہے اس کے اوپر میں آپ کے پاس آؤں گا. ظاہر ہے کہ آپ ایک فوجی ہیں اور فوجی نے فوج کی بات ہی کرنی ہے، جنگ کی بات ہی کرنی ہے، لیکن اگر امن کی بات کی جائے، ان مشقوں کے بیک گراؤنڈ کی بات کی جائے، یہ کلچر شیئرنگ کی بات کی جائے، یہ کتنا بڑا ایک ایونٹ ہوگا، کتنا خوبصورت ایونٹ ہوگا؟ کلچر ظاہر ہے کہ کلچر کو سیکھنا اور امن کے ساتھ کلچر کا بہت چولی دامن کا ساتھ ہے. تو جیسے انہوں نے بتایا کہ امن ایکسرسائز کا جو پلان ہے اس میں کچھ ہاربر ایونٹس ہیں اور کچھ ایونٹس جو ہیں وہ سی پہ ہوں گے، تو یہ کلچر کی بھی ایک افادیت ہے. یہاں میں ایک اور چیز ہائی لائٹ کرتا جاؤں کہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ نیویز جتنی بھی ہیں وہ نیوی ٹریڈیشنلی اور ہسٹوریکلی وہ ڈپلومیسی انٹرنیشنل کسی بھی ملک کی انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا ایک ٹول مانی جاتی ہیں، اور اس سلسلے میں پاکستان نیوی نے اپنا کردار ہمیشہ بڑے اہم طریقے سے ادا کیا ہے، چاہے وہ ریجن کے اندر نان ٹریڈیشنل تھریٹس کے خلاف پٹرولنگ ہو یا اس قسم کے تھریٹس جو ہیں یا میری ٹائم ٹیررزم یا کاؤنٹر پائریسی کے خلاف انٹرنیشنل فورسز کے ساتھ مل کے اپنا رول ادا کرنا ہو یا ان فورسز کی کمانڈ کرنی ہو. تو یہ سارا ایز اے رسپانسیبل نیشن پاکستان نیوی بڑے احسن طریقے سے ان کو ادا کرتی رہی ہے، اور اسی ایکسرسائز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے امن کانفرنس. اور جیسے پہلے ہائی لائٹ کیا گیا کہ امن کانفرنس میں یہ دونوں جب اکٹھے ایکسرسائز اور امن کانفرنس یہ ایک اکٹھا ایونٹ جو ہے، یہ میں یہاں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس ریجن میں یہ سب سے بڑا ایونٹ ہے. یہاں پہ اس طرح کے سملر کچھ ایونٹ دوسرے ممالک میں بھی چھوٹی سطح پہ یا چھوٹے پیمانے پہ ہوتے ہیں جہاں چند نیویز یہاں آگے گیدر ہوتی ہیں، لیکن یہاں جیسے آپ نے خود اس کو نوٹ کیا یا آبزرو کیا کہ 45 ممالک کی نیویز جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اور اگر ہم آبزرورز کو بھی ملا لیں تو یہ تقریباً 80-90 ممالک کے لوگ جو ہیں وہ آبزرور. اور اگر ہم یہاں پہ جو پارٹیسپینٹ سپیکرز ہیں، ریسرچرز ہیں، سائنسدان ہیں جو کانفرنس میں آ کے اپنے بیانات کہیں گے، اگر آپ ان کی تعداد اور ان کا سٹیٹس دیکھیں کہ انہوں نے پاکستان کی کانفرنس میں آنا نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کے اندر بڑا آنر فیل کیا، بلکہ 2 سال تک یہ مختلف جو تھنک ٹینکس ہیں انٹرنیشنل دے لک فارورڈ کہ اس ریجن میں یہ کانفرنس ہوگی اور ہم جائیں اور اس کو اٹینڈ کریں اور اپنے تھاٹس شیئر کریں اور اسے جو نتائج نکلیں گے. اور اس دفعہ میں یہ بھی ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ بڑے ایکسٹراڈنری سپیکرز جو ہیں جو پہلے
نہیں تھے، اور اس دفعہ جو ہم نے پروگریس کی ہے یا یہ کانفرنس جس طرح ایوالو ہوئی ہے، تو اب کچھ ایسے سپیکرز بھی آئے ہیں جو اپنے اسٹیچر کے لحاظ سے بہت ہائی ہیں. مطلب یہ ایک ہائی لیول ایکٹیویٹی ہوگی، ظاہر ہے کہ ایک پاکستان کے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہوگی اور دنیا بھی ساری یہاں پر مدعو ہوگی، ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے. اچھا نغمانہ، آپ کی طرف آتے ہیں، نیٹ ورکنگ کتنا ضروری ہوتی ہے خاص طور پر جب آپ بات کرتے ہیں میری ٹائم افیئرس کی، جب آپ بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی، تو یہ نیٹ ورکنگ کی کیا امپورٹنس ہے؟ جس طرح سے مختلف سیشنز کمانڈر فہد نے بتایا کہ سیشنز ہوں گے جس میں نیٹ ورکنگ ہوگی، لوگ آپس میں بیٹھیں گے، شیئرنگ کریں گے. دیکھیں کانفرنسز ایک بالکل الگ چیز ہے، وہ ایک دوسری طرح کی نیٹ ورکنگ ہے، ایک دوسری طرح کی جو ہے نالج شیئرنگ ہے، لیکن ایک پرسنل نیٹ ورکنگ ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر یا ایک کسی جگہ پر بیٹھ کے ڈسکشنز لوگوں کی آپس میں ہو رہی ہوں، یہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے دوسرے شعبہ جات میں بھی ہم اس چیز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ ہم نیٹ ورکنگ پہ فوکس کرتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی سیکٹر میں کام کر رہے ہوں، اور اس نیٹ ورکنگ کے جینیسز یا ریزنز یہ ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھیں یا ایک دوسرے کو بہتر طور پہ جانیں. فہد، یہاں پہ جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نیٹ ورکنگ جب سی پہ ہو رہی ہو تو اس کی کیا اہمیت ہوگی. ہم اپنی جو ریسرچرز ہیں، میری ٹائم ریسرچرز، وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں لینڈ ڈیوائڈز اینڈ سی یونائٹس. تو سمندر تو ہے ہی اس لیے کہ وہاں پہ تمام فورسز، تمام جسے کہتے ہیں پازیٹیوٹی جمع ہو جاتی ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، اس کو ہم بچا سکیں، اس کی حفاظت کر سکیں، اس کو سسٹین کر سکیں. تو نیٹ ورکنگ جب سی پہ ہو رہی ہو، چاہے کانفرنسز کی صورت میں ہو رہی ہو، چاہے نیویز آپس میں کولیبریٹ کر رہی ہوں، چاہے ان کے کوئی سب سیکشن، کوئی سب پروجیکٹس یا سب ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں، یہ بہت اسینشیل رول ہے کسی بھی ایکسرسائز کو بھی سکسیزفل کرنے کا یا کسی بھی کانفرنس کو بھی سکسیزفل کرنے کا. اور یہ نیٹ ورکنگ آپ کو آگے لے کے جاتی ہے. آپ اپنے آئندہ آنے والے مستقبل کے مختلف پلانز اور پروجیکٹس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کی ایکسپرٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان کے اوپر ریلائی کر سکتے ہیں. یو کین کاؤنٹ دیم ایز دیئر فرینڈس. اچھا، ہم جب کسی ملک کو ہوسٹ کرتے ہیں، اور کسی ملک کی بات ہو، یہاں تو 45 ممالک کو ہوسٹ کرتے ہیں، ہماری اپنی نیوی کو یا اس ہوسٹ جو نیوی ہوتی ہے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایک جنرل بات کریں، چلیں پاکستان نیوی کو چھوڑ دیں، ایک جنرل بات کریں، کوئی بھی ملک اس کو ہوسٹ کرے جہاں اتنے سارے ملک آئیں، نالج شیئرنگ ہو، کلچرل شیئرنگ ہو، ہر طرح کی شیئرنگ ہو، اس نیوی کے لیے اپنے کیا فائدے کی چیز ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں ریکگنیشن. اس پورے خطے میں جو ریکگنیشن آپ کی فورسز کو اور آپ کے ملک کو مل رہی ہے وہ بہت اہم ہے. دوسرے ممالک، دوسرے ہمسایہ ممالک اس کو بڑی جسے کہتے ہیں کینلی آبزرو بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. دوسرا اس کے جہاں سیاسی فائدے ہیں، جہاں ڈپلومیٹک ایونیو پہ ابھی کوموڈور علی عباس صاحب نے بات کی، وہ فائدے ہیں. اس کے علاوہ اس کی ایکیڈیمک ایونیو کے اوپر آپ کو اس کے فائدے نظر آتے ہیں. ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں ملٹری ڈپلومیسی کا سب سے بڑا ایونٹ ہے امن ایکسرسائز، اینڈ کریڈٹ گوز ٹو پاکستان نیوی. کوئی اور فورس اتنا بڑا ملٹری ڈپلومیسی کا ایونٹ نہیں آج تک کر سکی، اور اس کی ریجنل امپلیکیشنز یا اس کی انٹرنیشنل ریکگنیشن وہ آپ کے سامنے ہے. چلیں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے چیلنجز کے اوپر بات کریں گے. آخری پارٹ ہوگا پروگرام کا، کیونکہ جب امن آپ قائم کرنے لگیں تو آپ کو چیلنج کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز کو، آپ کے امن کو کس چیز سے خطرہ ہے. اس کے اوپر ضرور بات کریں گے آفٹر شارٹ. جی، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. 7ویں عالمی مشق پاکستان نیوی کے زیر انتظام ہے. 45 ممالک کی میزبانی ہو رہی ہے. کمانڈر فہد ہمارے ساتھ موجود ہیں، کموڈور علی عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور نغمانہ ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسٹوڈیوز میں ڈسکشن ہو رہی ہے کیسے ہوگا، دنیا کو ہوسٹ کس طریقے سے کریں گے، دنیا کو کیا فائدہ ہوگا، ہمیں کیا فائدہ ہوگا، سب چیزوں کے اوپر بات ہوئی. کمانڈر صاحب، فہد صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. چیلنجز کیا ہیں اس خطے کے؟ چیلنجز کیا ہیں اسپیسیفک جو دنیا سمجھنا چاہتی ہے؟ اس خطے میں کون سے مسائل ہیں کہ جو دنیا سیکھنا چاہتی ہے؟ ٹیررزم کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ پائریسی کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ آپ تو آن فیلڈ موجود ہیں، یہ ساری چیزوں کے اوپر ڈسکشنز ہوتی ہوں گی. دنیا کیا سیکھے گی یہاں سے چیلنجز کے حوالے سے؟ دیکھیں، چیلنجز جو کہ امن ایکسرسائز اسپیسیفک ہیں یہاں پہ، جیسا کہ انیشل بھی ہم نے ڈسکس کیا، وہ چیلنجز ایوالو ہوں گے جو کہ کامن تھریٹس ہیں یہاں پہ. کامن تھریٹس جو ہیں ان میں 2 اسپیسیفک تھریٹس کو یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، جس میں نمبر 1 میری ٹائم ٹیررزم ہے اور دوسرا پائریسی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پوری دنیا جن سے افیکٹ ہوتی ہے،
اور پائریسی کی اگر ہم بات کریں تو چونکہ اٹ ہیز ایمینیٹڈ فرام بیسکلی صومالیین ریجن میں، اور وہ ہمارے ساؤتھ میں لائے کرتا ہے. اور پاکستان جو ہے، جیسے کہ کموڈور صاحب نے بتایا، 2004 سے پاکستان نیوی جو ہے وہ کاؤنٹر پائریسی آپریشنز میں دنیا کے ساتھ مل کے چل رہی ہے. تو ہمارا بڑا رچ ایکسپیرینس ہے. اٹس ناؤ بین اوور 17 ایئرس. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے باقی دنیا ہم سے سیکھنا چاہے گی اور ان کو بھی فائدہ ہوگا. پلس پائریسی صرف اس ریجن تک محدود نہیں ہے. پائریسی جیسے کہ سر نے ذکر کیا تھا، ملاکا اسٹریٹس کے اندر بھی ایک بہت بڑا مینس ہے. اور جو نیویز اس فار ایسٹرن ریجن کے اندر آپریٹ کرتی ہیں، ان کی بھی پارٹیسپیشن ہے یہاں پہ، ان کے بھی آبزرورز بھی آ رہے ہیں، ان کے پارٹیسپیٹنگ یونٹس بھی آ رہے ہیں. اینڈ دین وی آر آلسو کنڈکٹنگ سم ایونٹس ایٹ سی جو کہ پائریسی کے اسپیسیفکلی فوکسڈ ہیں. تو اس میں ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا چیلنجز کے فارم کے اندر یہ چیزیں کہ ان کو کیا چیلنجز وہاں پہ پیش آتے ہیں، کیا ہمیں یہاں پہ پیش آتے ہیں، اینڈ دین جب ہم اکٹھے بیٹھیں گے تو ہم ان کے بہتر سولوشنز نکال سکیں گے. جب تک میری ٹائم ٹیررزم کی بات ہے تو وی آل نو کہ کتنا والیٹائل ریجن ہے ونس اٹ کمز ٹو ٹیررزم. اور ٹیررزم کی جو ایک بہت بڑی سورس ہوتی ہے، جس کو آپ فنڈنگ سورس کہہ سکتے ہیں، وی نو دیٹ از ایمینیٹڈ فرام ڈرگ ٹریفکنگ. اور یہ ہمارے ریجن کے اندر ایک اسپیسیفک ٹرم یوز کی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں ہیش ہائی وے. ہیش ہائی وے ایک میری ٹائم روٹ ہے جس کے اوپر ڈرگس کی اسمگلنگ بڑی آفن ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ اگین ایک کامن انیمی ہے فار آل دا نیویز جو کہ یہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں. پاکستان نیوی اینڈ ہماری ایک اور آرگنائزیشن جو میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی ہے، دے ہیو بین ایکٹنگ اگینسٹ دس سارٹ آف ڈرگ ٹریفکنگ. تو اس کو بھی باقی دنیا ایکسپیرینس کرتی ہے. وہ اپنے ریجن کے چیلنجز لے کے ہمارے پاس آئے گی، ہم اپنے چیلنجز ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اینڈ ونس اگین ویل فائنڈ سم کامن سولوشنز. اچھا کمانڈر صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں. ایک عام آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ نیوی، آرمی، جنگ، یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک ہی بات ہے. یعنی کہ اگر نیوی موجود ہے تو اس کا کام ہے کہ وہ دشمن کے خلاف جب بھی جنگ ہو تو وہاں پر جائے. لیکن یہ جو ایک نیا سینیریو آ رہا ہے، ایک امن کا سینیریو آ رہا ہے، ایک پیس کا سینیریو آ رہا ہے، جس کے اندر دنیا کو ساتھ مل کے ان جرائم کا خاتمہ کرنا ہے جو پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. خاص طور پر جس طرح پائریسی کی بات ہوئی، قزاقی کی بات ہوئی، لوگوں نے تو اب موویز کے اندر دیکھ ہی لیا ہے، ہر فرد کو کچھ نہ کچھ پتہ لگ ہی گیا ہے. تو ایک نیوی کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے، اور خاص طور پر پاکستان جس ریجن کے اندر ہے، اس ریجن میں یہ کتنا بڑا چیلنج ہے، دنیا اس سے کیا سیکھے گی؟ ایک پورا اگر ایک براڈ اسپیکٹرم میں اس کا آپ تھوڑا سا جائزہ دے سکیں. سب سے پہلے تو یہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ سمندر جو ہے، سمندر یا سی از اے کامن ہیریٹیج آف مین کائنڈ. تمام دنیا کے جو ممالک ہیں یا ریجن کے ہیں یا ریجن کے باہر سے، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور جو کوسٹل نیشنز ہوتی ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے علاقے میں جو سمندری سفر ہے، جس کو آپ سیف نیویگیشن کہتے ہیں، وہ بالکل سیکیور ہو، سیف ہو، اور وہاں پہ کسی قسم کے کوئی خطرات نہ ہو، تاکہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ روٹس ہیں یا ٹریفک ہے وہ بالکل امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ. کیونکہ دنیا بھر کی تقریباً 70-80% سے زیادہ یا اس سے بھی کچھ زیادہ جتنی ٹریڈ ہے وہ سمندر کے راستے ہوتی ہے. تو سمندر کا سیف اور سیکیور ہونا بہت ضروری ہے. اور اس وقت دنیا جو ہے وہ ٹریڈیشنل جنگوں سے دور ہو کے آہستہ آہستہ امن کی طرف، ایسے خطرات کو جو کہ کامن قسم کے خطرات ہیں، لاحق ہیں، ان کے خلاف متحد ہونے کی طرف جا رہی ہے. اور امن ایکسرسائز اور یہ جو انٹرنیشنل میری ٹائم کانفرنس ہے، اس کا بھی بیسک تھیم یہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ اپنے علاقے کو ہر قسم کے خطرات سے، اور یہ خطرات نہ صرف پائریسی اور ڈرگ ٹریفکنگ اور میری ٹائم ٹیررزم تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ خطرات انوائرمنٹل بھی ہے. ڈیزاسٹر یا سرچ اینڈ ریسکیو، اس کے لیے بھی کامن قسم کی ایس او پیز یا اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں. اور پاکستان نیوی کا اس میں یہ بہت رول ہے. ہمارے جیسے ہم نے کہا کہ ہم نے اس کے اوپر بہت ایفرٹ کی ہے، اور امن ایکسرسائز جو ہے وہ ایک along with IMC ایک آئیکونک ایونٹ بن گیا ہے دنیا بھر میں، اور خاص طور پہ اس ریجن میں، جو کہ شوکیس کرتا ہے
तमाम दुनिया के और इस रीजन की स्ट्रेटजी को और विल को टू फाइट अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ कॉमन थ्रेट्स और चैलेंजेस। तो ये है ओवरऑल सिनेरियो इस थीम का, ताकि जब अमन हो समंदर से कर सके, सलामती हो, सब लोग एक दूसरे के साथ ताकि फ्लरिश कर सकें। जो समुंदर के साथ बाउंटीज अटैच्ड हैं या समुंदर के साथ इकोनॉमी और इंडस्ट्री अटैच है, उससे बेहतर फ़ायदा हासिल कर सकें और तजारत जो है वो फ्लरिश कर सके। और ये जब फ्लरिश करेगी तो रीजन की और जो मुल्क इसमें कोस्टल नेशन है उनकी तरक्की होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, और यही दुनिया में आगे लेसन चलने का तरीका होगा। कमोडोर साहब, नगमाना की तरफ आते हैं। नगमाना, कंक्लूड कीजिएगा सारी चीजों को। बहुत खूबसूरत बात इन्होंने की कि दुनिया को सिर्फ जंगों की तरफ नहीं लेके जाना, बल्कि पीस का एक मकसद ये है, प्रोसेस का जो पूरा पूरी मशकों का एक मकसद ये है कि दुनिया के अंदर एक तरक्की आ सके, खुशहाली आ सके, लोग खुशहाल हो सके, ममालिक खुशहाल हो सके, पूरे कोस्टल बेल्ट जो है उसके अंदर उसके हेरिटेज का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, वहां पर जो है वो क्राइम खत्म हो सके। इन सारी चीजों को कंक्लूड आप कैसे करेंगी? दुनिया को क्या मिलेगा इससे? जो ममालिक शामिल हो रहे हैं, जाहिर है कि उनको तो एक्सपीरियंस शेयरिंग होगी, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है उसके लिए क्या एक जो है वो पैगाम यहाँ से जाएगा? अमन दुश्मनों के लिए क्या पैगाम यहाँ से जाएगा? देखिए, इसमें दो चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो इस खत्ते में जो तजारती फ़वाइद हैं या इस खत्ते में जो मादनी ज़खायर हैं वो यहाँ से पूरी दुनिया को जो है थ्रू सी ट्रांजिट किए जाते हैं, उनकी एक्सपोर्ट होती है यहाँ से, जिसमें ख़ास तौर पे ऑयल है, जिसमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रेड जो है वो कार्गोज़ डिफरेंट तरह का यहाँ से मूव होता है। तो दुनिया का तो वैसे ही इस खत्ते में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे अमन रहे, नंबर एक। नंबर दो, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि इसका ओवरऑल फ़ायदा क्या होगा, देखें जॉइंट रिस्पॉन्स या एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट, जब ये मैसेज जाता है ख़ास तौर पे नॉन स्टेट एक्टर्स को जो कि इस खत्ते में पायरेसी या टेररिज्म या दूसरी इस तरह की समंदरी जराइम में जो हैं वो उनके इस वक्त यहाँ पे इंगेज्ड हैं, तो ये बड़ा अहम मैसेज होता है। इस मैसेज में उनको इस बात का अंदाज़ा होता है कि भाई यहाँ पे ये किसी एक मुल्क की ना जिम्मेदारी है, ना ये उसको देख रहे हैं, बल्कि तमाम फोर्सेस मिल के इस तरह के तमाम ख़तरात के अगेंस्ट ना सिर्फ ये कि एक रिस्पॉन्स देने की अहलियत रखती हैं, बल्कि उसके लिए बहुत विलिंग भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि इस खत्ते में तमाम फोर्सेस मिल के यकजा होके अमन की खातिर या इसकी हिफाजत की खातिर या बनी नौ इंसानियत की जो ज़रूरियात हैं जो समंदर के तहत पूरी की जाती हैं, उनकी हिफाजत की खातिर यकजा हैं। ये बड़ा अहम मैसेज है। बहुत अहम मैसेज के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। जिस तरह नगमाना ने कहा, कमोडोर साहब ने कहा, कमांडर फहद ने कहा कि दुनिया को जो इकट्ठा हमने किया है वो अमन की खातिर किया है, एक अमन का सलामती का पैगाम देने के लिए किया है, दुनिया को मिलकर काम करने की जो दावत पाकिस्तान नेवी ने दी है, इसको आगे लेकर चलना होगा। अमन मशक़ें उसका ही एक सिलसिला है, एक कड़ी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक लिया दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।